و دیگر علماء باوقار السلام خاطر محنت کاری مشقت کاری کون ہے آپ بڑی مشکل سے آپ کے دل مشہور تھے ممنون تھے ہمارے عزیزن بی تائی سائرنی ہوں جو یت مجلس میں شرکت کرت زینت بڑھ منسلک آل صبس برادر مشتبہ صبس کی ماہ رمضان کس مقدس رت کس آمد کس سلسلس من استقبال رمضان کس یہ پروگرام یہ مویت مرتب ہو تو خواص ماشاء اللہ اس سری بہت یمن نظر دینس پہ قرآنس پہ حدیثس پہ تمام معاملاتن پہ تو مجھ باسان کہ نشیتت میں کہاں تشریح کرن نشکان ضرورت ملت فہید قرآن کریم کہاں آیت میں تفسیر بیان کرن تو ماشاء اللہ سری قرآن پران تی زانان تی تو قرآن پیغام واتناوان اس کے قصے زانان اس مقدس رت اللہ تعالیٰ سو مسائفگن نسن وول ماہ رمضان تر ماہ رمضان سکت خاص عبادت روزہ داری سہ گئی ٲسۍتھٕے مگر ات سۭتۍ یُس اصل تعلق سہ گو شہر القرآن میں آج جو یہ ایک پروقار استقبال رمضان کا پروگرام یہاں پہ منعقد ہوا جس میں کہ ہمارے علماء ہمارے فضلاء ہمارے ائمہ ہمارے خطیب بڑی تعداد میں انہوں نے اس میں شرکت کی اور مجھے بھی موقع ملا ان سے بات کرنے کا تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ چونکہ ماہ رمضان اب آ رہا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ مساجد کے ساتھ خانقاہوں کے ساتھ امام باڑوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو آج کا پیغام یہی تھا کہ ہماری میسج کیا ہونی چاہیے خاص کر اپنے یوتھ کے لیے ہمارا یوتھ چونکہ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگوں کے آنے کی تعداد بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ایک ایسا پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے علماء کی طرف سے خطیبوں کی طرف سے جس میں کہ سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پر بات کی وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے جس میں کہ ہم تقویٰ پرہیزگاری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کی بات کرنی ہے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اصلاح کرنی ہے بہتری کرنی ہے اور اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جو کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ سب سے اہم ایک پیغام ہے ماہ رمضان کا تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایک اسلامی جو ہمارے نظریات ہیں ان کی ترویج کے لیے جو ہمارے ایشوز ہیں چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں منشیات کے معاملے ہیں باقی ایشوز ہیں جہاں ان پہ بات ہوگی جہاں پہ ہم اسلامی معاملات پہ بات کریں گے سماجی معاملات پہ بات کریں گے وہاں پہ ہم اس بات پر بھی زور دیں گے کہ جو اصلاح کی ضرورت ہے جو ریفارم کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے مرکز جو ہیں وہ کھلے رہیں اور ہم نے یہاں پہ آج بھی ایک قرارداد میں پوائنٹ پاس کیا کہ پچھلے دنوں ہم نے کئی سالوں میں دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے مرکز ہیں خاص کر جامع مسجد اس کو بند کیا جاتا ہے تو ہم نے آج یہ پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اس سال کوئی پابندی نہیں عائد کرے گی چاہے وہ جمعہ کے اجتماعات ہوں چاہے وہ جمعۃ الوداع ہو جس طرح سے ہم جمعۃ الوداع کو ہم یہاں یوم قدس کی بات آئی یوم قدس کا پروگرام بھی بناتے ہیں اسی طریقے سے شب قدر ہے اس کے بعد عید کا پروگرام ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 8-9 سال سے نہ تو عید کی نماز ہو پائی ہے نہ تو جمعۃ الوداع کے پروگرام ہو پائے ہیں تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے کوئی جو ہے انٹرفیئرنس پیدا نہیں کرے گی مسلمانوں کو اپنے دین کی جو رائٹس ہیں ان رائٹس کو ریسٹور کیا جائے گا اور کوئی مداخلت حکومت کی طرف سے نہیں آئے گی بلکہ رمضان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ کہی وہ یہ ہے کہ رمضان ایسے حالات میں آ رہا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا کے جو حالات ہیں خاص کر اگر ہم فلسطین کی بات کریں فلسطین میں ابھی بھی ظلم جاری ہے قتل و غارت گری جاری ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اسی طرح سے اگر ایران کے حالات کی ہم بات کریں وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھیں پھر سے ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی بھی بالکل اس پہ بھی بڑا کنسرن جو ہے اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یونٹی کی ہم بات کریں مسلکی معاملات پر ہم نے بھی یہاں پر بات کی علماء نے بات کی تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ماہ رمضان میں اپنے سرمنز کے حوالے سے اپنے خطبات کے حوالے سے اپنی تقاریر کے حوالے سے ہم جہاں پہ اپنے ایشوز پہ بات کریں وہاں پر ان ایشوز پر بھی بات کریں دیکھیں یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے
کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ بھی کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیونل فورسز کا جو دباؤ ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. حملے ہو رہے ہیں. جہاں پہ ہم بات کریں کہ مساجد کے حوالے سے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, مسلم پراپرٹیز کو جو ہے وینڈلائز کیا جا رہا ہے, حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی ہے, جس پہ ہمیں اپنا اظہار کرنا ہے, اور ہمیں ایک آواز بننی ہے ان مظلوموں کی جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو منصب کی ذمہ داریاں بحیثیت امام, بحیثیت وائز, بحیثیت میر وائز, ان منصبی ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا, اور حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی. شکریہ.